السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، آج بھی سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کیس کی سماعت جاری رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عزیر بھنڈاری نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور کل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ جو کہ سول سوسائٹیز کے وکیل ہے اپنے دلائل کا آغاز کریں گے، مگر آج آئینی بینچ کے روبرو سماعت جو ہوئی ہے، سماعت کے دوران عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط کے معاملے پر بات ہوئی، خطوط کے اوپر بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیر بھنڈاری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے جی ایس پی پلس جو اسٹیٹس ہے یورپی یونین جو دیتا ہے پاکستان کو، بلکہ ہر ملک کو، اس کا بھی ذکر کیا، اور کس طرح سے یہ میں سمجھتا ہوں ملک دشمنی کا ثبوت ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی امانت گشکوری۔ بہت شکریہ امانت گشکوری جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خطوط کا اور اسٹیبلشمنٹ سے روابط کا جو ذکر ہوا، اس کا کیا سیاق و سباق تھا؟ جی شکریہ سبھی۔ آج کیس کی سماعت میں عزیر بھنڈاری جب دلائل دے رہے تھے تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی، اور آرٹیکل 245 جو ہے اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے افواج پاکستان اپنی فرائض سر انجام دے سکتی ہیں، اور پہلے دن سے وہ آرٹیکل 245 پہ ہی بات کر رہے ہیں کہ اس سے باہر وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ فوج جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی مائنڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جس وجہ سے مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ بھنڈاری صاحب آپ یہاں پر اور بات کر رہے ہیں، اور آپ کے جو موکل ہیں عمران خان کی انہوں نے بات کی کہ وہ تو دوسری بات کرتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو ان سے بات کروں گا جن کے پاس اختیارات ہیں، تو وہ تو اختیارات کسی اور کے پاس سمجھتے ہیں، اور آپ ادھر آ کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے اور ان کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے افواج پاکستان کو۔ تو جس پہ عزیر بھنڈاری نے کہا کہ نہیں، میں یہ سیاسی بات ہو جائے گی، اور جو کمرہ عدالت میں ہو رہا ہے میں صرف اس پہ بات کروں گا، میں اس کے باہر کی باتیں نہیں کروں گا۔ تو جیسے مسرت ہلالی نے کہا کہ میں بھی باہر کی باتیں یا سیاسی باتیں نہیں کر رہی، ایک حقیقت ہے اور رپورٹ ہوئی ہے چیز، تو انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ میں اختیارات والوں سے بات کروں گا جن کے پاس اختیارات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کر رہے تھے، تو ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں آپ کے موکل کی، کوئی ہم غلط بات نہیں کر رہے۔ جس پر عزیر بھنڈاری نے پھر دوبارہ دوسری طرف بات کو لے گئے، اور خط کی جو بات تھی اس پر عزیر بھنڈاری جب ملٹری کورٹ سے متعلق دلائل دے رہے تھے کہ جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں وہ کیپیبل نہیں ہوتے، وہ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کو لا کا نہیں پتہ ہوتا، اور اتنی سختی ہوتی ہے وہاں پہ کہ میرے موکل عمران خان کا انہوں نے کہا کہ ان کا ابھی بھی ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، اور وہاں پر آپ اندر نہیں جانے دیتے، وکلاء کو نہیں جانے دیتے، اور وہاں پہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جس پر جسر امین الدین خان کا کہنا تھا کہ اگر کاغذ کا ٹکڑا لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی باہر آنے کی، تو پھر وہاں سے خطوط کیسے آ رہے ہیں؟ تو جس پر جیسے مسرت ہلالی نے بھی کہا کہ بالکل خط جو ہیں ان کا بڑا آج کل ذکر ہوتا ہے، تو وہ خطوط کیسے آ رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ لوگ کہتے ہو کہ جی بڑی سختی ہے وہاں پہ اور نہیں آنے دیا جاتا۔ تو عزیر بھنڈاری نے کہا کہ نہیں، اس کا خطوط کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن ٹرائل جو چلتا ہے اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی وکلاء کو جانے دیا جاتا ہے۔ تو یہ خطوط اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا جو تذکرہ تھا وہ آج کے اس کیس میں ہوا، اور عزیر بھنڈاری جو بھی بات کرتے تھے تو اس کا ججز جو ہیں وہ سوال بھی کرتے تھے اور ان سے استفسار بھی کہ آپ بتائیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کتنی سختی ہو جاتی ہے وہاں پہ، پتہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، خطوط بھی باہر آ رہے ہیں اور ادھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ نہ صرف خطوط باہر آ رہے ہیں، بلکہ اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے آرٹیکلز بین الاقوامی اخبارات کی زینت بن رہے ہیں، انٹرویوز عمران خان کے چھپ رہے ہیں، تو پھر سختی کہاں پر ہے؟ بالکل یہی بات کی ججز نے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سختی ہوتی ہے، باقی یہ نہیں تھا کہ ججز نے کہا کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ درست ہے، یعنی یہ تو فیصلہ کورٹ نے ہی کرنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل چلا تھا اور اس کے خلاف جو انٹر کورٹ اپیلیں ہیں وہ ایکسیپٹ کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے، ڈسمس کرنی ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور کہا گیا کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اتنا بھی نہیں ہوتا، جو بنیادی حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے حسن نظر رضوی نے یہ بات کی تھی کہ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا کہ جب ٹرائل چلتا ہے ملٹری کورٹ میں تو وہاں پہ وکیل بھی جاتا ہے، اور ایک ایکسٹرا بندہ دیا جاتا ہے وہاں پہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ ملزم کا دوست ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جو پریشان نہ ہو، یا اس کو سارا سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ ایزی رہیں، آپ آگے جو بیان دینا ہے آپ نے جو کچھ کرنا ہے۔ تو وہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی جتنی بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی ہیں ایک سیاسی
باتیں کی جاتی ہیں. تو اس پہ یہ ہوا ہے کہ جی آپ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ سختی ہے, ہم کسی سے رابطہ نہیں کریں گے, بڑی بری ہے, افواج سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے, افواج جو ہیں بڑی ہماری, دوسرے لفظوں میں کہ وہ اچھی نہیں ہیں, وہ غلط کام کر رہی ہیں, تو آپ خود پھر انہی سے رابطہ بھی کرتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ جی ہماری بات بھی سنیں, ہم نے آپ سے مذاکرات کرنے ہیں آپ. تو یہ سارا اس میں ڈسکشن ہوئی اچھا ہے. ایک طرف ایس آئی ایف سی کی تمام تر کاوشیں ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی کاوشیں ہیں, آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی طرف جو ہے تو تمام اسٹیک ہولڈرز اپنی اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, حتیٰ کہ عدلیہ بھی, جوڈیشری بھی پاکستان کی جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا کنٹریکچوئل رائٹس یا پھر پراپرٹی رائٹس, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو ترجیح دیتے ہوئے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جوڈیشل پالیسی بنا رہی ہے. اور اتنے میں ایک بیان آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, نہ صرف سیاسی بیان بلکہ عدالت, کمرہ عدالت بھی جی ایس پی پلس کی بات کی جاتی ہے, اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اکانومی پر, جی ایس پی پلس کا جو یورپی یونین دیتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ملک دشمنی کا ایک ثبوت ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے, لہٰذا آپ ان کا اسٹیٹس ختم کریں, اور جی ایس پی پلس کا جو یہ بات ہوئی ہے اس کا سیاق و سباق آج کیا تھا؟ یہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ جب خطوط لکھے گئے تھے, جب آئی ایم ایف نے وہ قسط دینی تھی, ریلیز کرنے تھے پیسے, تو تب بھی خطوط لکھے گئے تھے, اور ان کی وضاحت یہ پیش کی گئی تھی کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ قسطیں جو ہیں وہ روک دیں, ہمارا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ خود اسٹیک ہولڈر بن چکا ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ اندرونی معاملہ ہے پاکستان کا, تو اس میں نہ آئی ایم ایف کا کچھ لینا دینا ہے, اور نہ آئی ایم ایف جو ہے آپ کی فائنینشیل چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. باقی آپ کا اگر انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا عدالتیں ہیں, وہ ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے. تو آج عزیر بنڈاری نے یہی بات کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جی ایس پی پلس آپ کو ملا ہے, یورپی یونین نے دیا ہے, تو اس کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ پاکستان جیسے اسٹرگلنگ جو کنٹریز ہیں وہ ٹریڈ کریں, وہ کاروبار کریں اور اپنے حالات کو بہتر کریں. لیکن اگر اس طرح کے حالات رہے جس طرح ملک میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, ملٹری ٹرائل چل رہے ہیں, تو یورپی یونین جو ہے اس نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہاں پر کیوں ٹرائل کیا جا رہا ہے لوگوں کا. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر اس طرح ہو تو پھر یہ حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. تو ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ ملک جو ہے, ملک کے لیے یہ جی ایس پی پلس کا جو درجہ ہے یہ واپس ہو سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس فورم پر یہ بات کرنا مناسب تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہو, جس پر ان کو جواب بھی دیا گیا. جیسے جمال خان مندوخیل نے یہ بات کی, جیسے امین الدین خان بھی اس پر بولے, ججز نے یہ کہا کہ یہ ہم جو ہیں جہاں پر آئین اور قانون کی باتیں کر رہے ہیں, اور عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون پر فیصلہ کرے گی. ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے وہ ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک سیاسی بات ضرور ہو سکتی ہے, لیکن جو حکومت ہے یہ اس کا کام ہے کہ حکومت کس طرح لے کے چل رہی. جی ایس پی پلس کا معاملہ عدلیہ سے نہیں جوڑا جا سکتا, یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. اور عزیر بنڈاری کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, تو کیا ہو رہا ہے بھائی, آپ باہر کسی ملک میں جائیں, کسی ترقی یافتہ ملک میں, جو یہ حرکتیں یہاں پر کر رہے ہیں باہر کریں, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں پر ہیں. ایسے آپ کو اٹھا کے اور آپ کو ڈیتھ پینلٹی سنا کے اور آپ کو مار دیا جائے گا. یہاں پر عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا اگر آپ دوسرے کوئی ترقی یافتہ ممالک میں ہوں. یہاں تو پھر پاکستان ہے اور جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور یہ جو ٹارگٹ یورپی یونین اور جی ایس پی پلس, یہ بیسیکلی تحریک انصاف کی روش میں ہے یہ, اور یہ ان کی سرشت میں ہے, ان کی خمیر میں ہے کہ کسی طرح انسٹیبلٹی رہے پاکستان میں. ظاہر ہے جب اکانومی خراب ہوگی تو انسٹیبلٹی رہے گی. اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم, مجھے وزیر اعظم بناؤ. تو اب یہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے, اور کل پھر کون دلائل دے گا؟ فیصل صدیقی دیں گے؟ جی آج عمران خان کے وکیل عزیر بنڈاری کے دلائل مکمل ہوئے ہیں, اور کل صبح 9:30 بجے کیس کا دوبارہ آغاز ہوگا. اور سول سوسائٹی کے وکیل ہیں فیصل صدیقی, کل انہوں نے دلائل کا آغاز کرنا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جمعرات تک, یعنی 2 دن وہ دلائل دیں گے, اور جمعرات تک ان کے دلائل مکمل ہو جائیں گے. جس کے بعد جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری, ان کے دلائل شروع ہوں گے. تو کل فیصل صدیقی نے دلائل دینے, اور کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے. بہت شکریہ امانت گشکوری بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, جس طرح سے دلائل چل رہے ہیں, جس رفتار سے چل رہے ہیں, ملٹری کورٹس کا فیصلہ اتنی جلدی
آتا معلوم نہیں ہوتا. بہرحال ججز کے جو ریمارکس ہیں اور جو جس طرح سے پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہے ججز کی جانب سے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن یہاں پر سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے، اور جس طرح سے جسٹس مسرت ہلالی نے پردہ چاک کیا ہے عمران خان کی منافقت کا، کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ سب اختیار ہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. تو یہ تمام تر معاملات آج ہیئرنگ میں ڈسکس ہوئے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.